بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے, سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ. پاناما جے آئی ٹی کی تحقیقات, نون لیگ کی مشکلات اور پاکستان کے سیاسی, سماجی اور معاشرتی حالات, یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج ممتاز دانشور حسن نثار صاحب سے. خدا کرے کہ میرا عہد مصلحت اندیش منافقانہ رویوں سے ماورا ہو جائے. آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک قاتل با اثر اور مقتول کا خون بے اثر نکلا؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ دن دہاڑے بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کرنے والا امریکی جاسوس سزا سے بچ نکلا؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک امریکی کو بچانے کے لیے ہمارے عسکری, عدالتی اور سیاسی قیادت میں بلا کا اتفاق نکلا؟ اور اب ہمارے بے گناہوں کا قاتل ریمنڈ ڈیوس کتاب دی کانٹریکٹر لکھ کر ہمارے نظام, ہماری عوام اور پورے پاکستان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے. ہماری سیاسی اشرافیہ کے حب الوطنی سے بھرپور نعروں کی پرتیں اتار رہا ہے, بتا رہا ہے کہ نعروں, وعدوں اور دعووں میں کتنا دم ہے. سوال یہ ہے کہ پھر یہ اختلافات کی, ایک دوسرے کے خلاف بیانات کی, ایک دوسرے کے احتساب کی باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ریمنڈ ڈیوس کے جانے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہو سکتی ہے تو کیا پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے, ان کا ووٹ ہتھیانے اور اقتدار کے لیے باریاں لگانے کے لیے ایک نہیں ہو سکتی؟ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ نواز زرداری ایک سکے کے دو رخ ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر نواز زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں تو ان کے پیچھے لبیک کہنے والوں کے لیے تحریک انصاف کے دروازے کھلے کیوں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا زنگ آلود لوہے سے عمران خان نئے پاکستان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ بھی ہے کہ کپتان کو نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے کا موقع اسی سال ملے گا یا ابھی ان کے انتظار کے دن باقی ہیں, کیونکہ جے آئی ٹی سے ہر دم پریشان, بار بار جے آئی ٹی پر تبرہ بھیجنے والے نون لیگی اراکین چیخ کر, چلا کر, لڑ جھگڑ کر, ماتھے پر آیا پسینہ پہنچ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس حکومت کو دھرنا نہیں ہلا سکا اس کو جے آئی ٹی کیسے ہلائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ جے آئی ٹی حکومت کو ہلائے گی یا حکومت پہلے ہی ہل چکی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاناما کیس پاکستان کے سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے جا رہا ہے؟ اسی تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے, لیکن پہلے لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز دانشور حسن نثار صاحب. السلام علیکم حسن نثار صاحب, اور سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. موسٹ ویلکم جی, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. حسن نثار صاحب, آپ نے کئی بار کہا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاناما پاکستان کی تاریخ کا اہم سنگ میل ثابت ہوگا. اس وقت جغرافیہ بدلا تھا, اب ملک کا سیاسی کلچر بدلے گا. سر, تو پاناما کو تو تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے نا پاناما کیس کو, کیا آپ ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہیں؟ جی میں بالکل 100% قائم ہوں, اور میں پچھلے سال سے اب میں زیادہ پر یقین ہوں. جی سر, آپ تو پر امید ہیں. تاریخ بدلے گی, کلچر بدلے گا. ٹھیک سر, آپ تو پر امید ہیں, لیکن اسی سیاسی کلچر کو اپنی بنیاد سمجھنے والے جو ہیں نا, وہ بھی حسن نثار صاحب بہت پر امید ہیں. تو کیا خیال ہے کہ ان کے اس یقین کی, ان کی امید کی وجہ کیا ہے کہ وہ بچ جائیں گے؟ چونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے چہرے کالے کرو گے, ہمارے کپڑے گندے کرو گے تو سیاست کون کرے گا؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. یہ ایک جواب تو میں نے کل کسی پروگرام میں دیا ہے کہ ان کی زندگی آسان کر دی ہے عمران خان نے یہ کہہ کے کہ اگر یہ بلیک میل کر رہے ہیں نا, یہ کہہ کے کہ تم بھی ساتھ جاؤ گے, جی وہ تو بہت پہلے کہہ چکا ہے. ایک شام کسی پروگرام میں نے یہ بات کی, اگلے دن عمران خان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر میں نااہل ہو جاتا ہوں تو وہ بہت معمولی قیمت ہوگی. یہ نون لیگیوں کی قیادت
سے اس ملک کی اس قوم کی جان چھڑانے کی عمران کہہ چکا ہے. جی جی کہا بالکل. تو یہ کہاں اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایموشنل بلیک میل ہے کہ اگر ہمارا بیڑا غرق ہوتا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے, بیلنس کرنا پڑتا ہے فلانا. او عمران از ابو آل دس. اس کا تو ٹارگٹ ہے نہیں اقتدار ہے سچ. وہ جینولی آئی نو فور دا لاسٹ 21-22 ایئرس وہ تبدیلی کا خواہش مند ہے. اقتدار اس کے لیے سیکنڈری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں, لیکن اس کے لیے اس کی حیثیت ثانوی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے پھڑکتا ہے اور جانور ذبح ہونے کے بعد ٹھنڈا ہونے تک وہ پھڑکتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ان کی پھڑک, یہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں. یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, دھول اڑا رہے ہیں, دھند پھیلا رہے ہیں, کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں, کبھی منتیں کر رہے ہیں, کبھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, کبھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں. تو ان کا تو پینک سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ کہنا, اندازہ لگائیں نا ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کا کہ انصاف نہیں ہو رہا. انصاف تو ابھی ہوا ہی نہیں بھائی, ابھی تو حتمی فیصلے کا انتظار کرو. زیادتی ہو رہی ہے کی اپنی فائنڈنگز وغیرہ دے, پھر سپریم ہمارے تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. زیادتی ہو رہی ہے, انصاف نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. نہ پارس نہیں, پارس بات سنیں, بات سنیں. آپ کا کوئی آپ کا نہیں, کسی کا بھی کوئی, میں کیوں اس طرح کی منحوس بات کروں, نہ میرا نہ آپ کو کوئی بھی جی اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی ٹانگ توڑوا لے تو اس کی حماقت اپنی جگہ پہ, وہ زیادتی اپنی جگہ پہ. ٹھیک. میں بھی کہوں گا کہ بے وقوف آدمی, تو نے چھلانگ ماری ہے تیسری منزل سے, جی. اب اگر فریکچر ہو گئی ہیں دو چار ہڈیاں تو تیرا اپنا کیا دھرا ہے, لیکن ایک ہمدردی کی لہر بھی آئے گی. میں آپ یقین کرو, میں ٹوتھ اینڈ نیل 22 سال سے اپوز کر رہا ہوں, ایک نہیں سینکڑوں کالم. میں تو بے نظیر اور ان کو کہتا تھا کہ ان میں جینڈر کا فرق ہے. جی یہ کھڈا ہے وہ کھائی ہے, یہ چورا ہے وہ چوری ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. جی جی یہ خبریں کے پرانے کالمز اٹھا کے دیکھیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ملک کا منظر آج کا بالکل وہ ہے جس کے میں خواب دیکھا کرتا تھا کبھی. اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے میرے جیسے بندے کے اندر ایک نا ہلکی سی سمپتھی کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ یار یہ نہ ہی کرتے اس طرح کی بات, ان کا بھرم بنا رہتا تو بہتر تھا. سر لیکن وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں, چاہیے بت اور بھرم. سر لیکن وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر نون لیگی حکومت کو غیر فطری طریقے سے گھر بھیجا گیا تو ملک اور جمہوریت کا بڑا نقصان ہوگا. حسن نثار صاحب, ذرا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر نون لیگی حکومت جاتی ہے تو سر یہ اس سے جمہوریت اور ملک, سر یہ کیا اس کی بقا کے لیے نون لیگی حکومت ضروری ہے؟ کرپشن میں اگر کوئی نااہل ہوتا ہے تو یہ غیر فطری عمل ہے. اگر کوئی عدالت جے آئی ٹی کے سامنے حکمران پیش ہو, غیر فطری عمل ہے. ان کا پرابلم یہ ہے, یہ خود کو پاکستان, ان کے داماد شریف نے کہا تھا نا جی کہ نظریہ پاکستان پہ حملہ ہے. اچھا, میں نے کہا مجھے تو آج پتا چلا ہے نظریہ پاکستان جاتی عمرے میں رہتا ہے اور پارک لین میں رہتا ہے. میں تو اس کو نظریہ سمجھ رہا تھا. یہ خود کو نظریہ پاکستان, خود کو جمہوریت, یہ ہیں تو سب کچھ ہے. جی یہ ان کے دماغوں سے خناس نکلنے کا دن میرا خیال ہے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. بٹ دس از their مائنڈ سیٹ. اس کا میرے اور آپ کے پاس علاج نہیں ہے. اس کا علاج حالات, واقعات, قدرت, نیچر کہتے ہیں نا, قدرت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. اب پاناما میں تو کسی کا کوئی سر, لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے نا, ایک آوارہ بال تھا, آوارہ بال تھا پاناما, جی جی, جو عمران جیسے کرکٹر نے کیچ کر لیا اور چھوڑا نہیں پھر. اور خواجہ آصف کی یاد ہے آپ کو بات؟ جی بالکل. وہ لوگ 2-4 دن میں بھول جائیں گے. ہی از آن ریکارڈ, جی جی, فوٹیج ہوگی. پھر کپتان سے ان کا واسطہ تھا, اور پھر کپتان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. سر لیکن ایک بات اور سمجھا دیں, یہاں تک نوبت آ گئی یا آگے بھی جائے گی؟ پورے پیناما کیس میں آپ کو کہیں سازش نظر آ رہی ہے؟ چونکہ یہ سازش کی بات کر رہے ہیں, کہیں کٹ پتلیوں کا کھیل یا پھر اقتدار کو بدلنے والی کوئی فیکٹریاں سرگرم نظر آ رہی ہیں حسن نثار صاحب؟ چونکہ یہ بار بار سازش کی, کٹ پتلیوں کی, ڈگڈگی کے کھیل تماشے کی بات کرتی ہے نون لیگ. نہیں, کھیل تماشے تو یہ کرنے والے یہ خود چلتی پھرتی نوٹنکیاں ہیں, قدم قدم پہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. رجوع کا میں سوچ رہا تھا, پوری گورنمنٹ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, کیبنٹ موجود, سونا نکل آیا ہے, تانبا نکل آیا ہے, کروڑوں روپے کے اشتہار, یہ مسخرے ہیں.
اس کو دیکھیں. لیکن جہاں تک ہے سازش کا تعلق، پارس اس میں آپ بھی ملوث ہیں، میں بھی ملوث ہوں. ہمیں صدیوں سے ایک زہریلا انجیکشن لگایا گیا ہے ہم مسلمانوں کو. ہم اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرتے، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، اپنی کمزوریوں، کجیوں، بری عادتوں، اپنی بری پرفارمنس پہ غور نہیں کرتے. ایسا ہے، ہم بالکل. ہر چیز یہود و ہنود اور پتہ نہیں کس کس پہ ڈال دیتے ہیں. جی. ہمارا جو ڈی این اے اس میں گھس گئی ہے یہ بات کہ ہر چیز میں ہم سازش ڈھونڈتے ہیں. جی. یہ چونکہ ضرورت سے زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. جی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، شاید پتہ نہیں پہلے کبھی ہوئی، میں ایک میگزین ہے اس کے لیے میں لکھتا ہوں، انگریزی کا میگزین ہے. وہ ایک ایسا ادارہ منتھلی میگزین وہ نکالتا ہے جو سول سروس کے لیے بچوں کو تیاری کراتا ہے. ٹھیک. اس میں سیدہ عابدہ حسین ہماری ایک بڑی سینئر پولیٹیشین ہے، جی. ان کا انٹرویو ہے. اندازہ لگائیں یہ کیا کیا کیریکٹرز ہیں، کیا ہمیں نصیب ہمارے میں لکھا تھا. وہ جب کہتی ہیں کہ دوسری بار جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ الٹی تو میں نے کہا ان کو کچھ ہنجوی راما اوکھی سن، کچھ گل وچ گمدا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. تو کہتی ہیں کہ میاں صاحب نے پوچھا اے تسی لکھی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں میں نے کہا نہیں جی یہ منیر نیازی نے لکھا ہے. جی. تو ماشاءاللہ قائد اعظم ثانی صاحب فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ اندازہ لگائیں، بندہ جے آئی ٹی سے باہر نکلتا ہے، جی. اپنے دل کا درد ہے، دکھ ہے، غم ہے، افسوس ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، وہ بھی نکالنے کے لیے اس کے لیے چٹیں چاہیے. او بھائی پرائمری ٹیچر نہیں بندہ رکھتا اس طرح کے اس لیول کا. سمجھ میں آتی ہے کہ براک اوباما جیسے بندے کے سامنے بیٹھے تو پرچیاں چلو ٹھیک ہے بھائی آپ کا ہوگا کوئی مسئلہ، سر یہ تو وائٹ ٹھیک ہے، ہاؤس میں بیٹھے سمجھ نہیں آ رہی مسئلے بہت ہیں. او لیکن بھائی آپ ایک منٹ پہلے آپ جے آئی ٹی سے نکلتے ہو جی. اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پریس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے بغیر پرچیوں کے. سو یہ کلاس فار کیلیبر ہے جو ہر طرف جھلک رہا ہے. اور ایک بات جی. آپ کروا لیں، I'll be there to assist you. جی. کتاب کا عنوان ہو پاکستان شریف خاندان سے پہلے اور بعد. دیکھیں ایم این اے ایم پی اے کے الیکشن پہ کتنا پیسہ لگتا تھا، آج کتنا لگتا ہے. اس وقت سول سروس ہر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پڑھے لکھے گھرانوں کے بچوں کا خواب ہوتا تھا. آج ریسپیکٹیبل فیملی کا پڑھا لکھا بچہ سول سروس کے منہ پہ نہیں تھوکتا. پچھلے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں. جی. کیوں؟ انہوں نے ان کو چپڑاسی بنا دیا ہے، ان کو ذاتی چاکر نوکر غلام بنا دیا ہے انہوں نے. سو ادارے انہوں نے برباد کیے، اکانومی انہوں نے برباد کی، اخلاقیات. رول ماڈلز، میرا بچپن میں رول ماڈل تھا سعادت حسن منٹو، میرا رول ماڈل تھا غالب. بھوکے ننگے لوگ میرے رول ماڈلز تھے. انہوں نے رول ماڈلز تبدیل کر دیے. کس کے کتنے پیٹرول پمپس ہیں؟ کون بادشاہوں کی قربتوں کے عوض پیسہ بنا سکتا ہے، اپنی اولادوں کو اچھی نوکریاں لے کے دے سکتا ہے؟ جی. اچھی نہیں، راشی تین نسلوں کا جنہوں نے انہوں نے نمک کھلایا ہوا لوگوں کو. تو رول ماڈل تبدیل ہو گئے. اب رول ماڈل وہ ہے جو آج آپ کو کسی 70 سی سی ہونڈا پہ نظر آئے اور 3 سال کے بعد وہ آپ کو لینڈ کروزر پہ دکھائی دے. حسن نثار صاحب، آج کا رول ماڈل وہ ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن آپ کی ان تمام باتوں کے باوجود، اور ابھی آپ نے 3 نسلوں کا ذکر کیا نا، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. سر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں، 5 مرتبہ ہمارا احتساب ہو چکا ہے. تو یہ 5 مرتبہ احتساب سے سرخرو ہونے والا جو خاندان ہے، یہ اس دفعہ اتنا احتساب سے پریشان کیوں ہے؟ کیا اس دفعہ احتساب مختلف ہے یا طریقہ کار احتساب کا مختلف ہے؟ اللہ بھلا کرے. کہتے ہیں کہ وائز پیپل تھنک الائک اینڈ فولز نیور ڈفر. میں ابھی گھنٹہ پہلے میرے مطابق میں یہ بات کر کے آیا ہوں کہ آپ تو ایکسپرٹ ہو بھائی، چونکہ آپ ہیں فرشتے، آپ ہیں اوتار. آپ اگر اتنی بار صاف نکل گئے تھے، چوتھی بار کیا پرابلم ہے؟ او بھائی رونا یہ ہے احتساب پہلی بار ہو یا برا ہے؟ ان کا احتساب ہوا کبھی نہیں. یہ حیران کن بات ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں 3 نسلوں کا حساب ہو. 3 کون سی؟ ایک نسل کا ہو رہا ہے، سیاسی نسل کا احتساب ہو رہا ہے. جی. باقی 2 کو یہ بطور ڈھال کے استعمال کر رہے ہیں. خود لائے ہیں، بالکل دادا تک خود پہنچ گئے. والد صاحب کو بالکل، اور اپنے بچوں کو، ٹھیک سر، اپنی پچھلی اور آئندہ نسل کو یہ بطور ڈھال کے استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 3 کا. یہی جھوٹ کے دیکھیں بات سنیں. یہ کیا کیس ہے؟ یہ رجوع کیس ہے.
तांबा निकल आया है, सोना निकल आया है, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार छप गए, नतीजा सिफर है। ये पीली टैक्सी है, ये सस्ती रोटी है, वही ये टोटल ये हैं ही सस्ती रोटियां, ये सर हैं ही पीली टैक्सियां। सर वो फिर भी एक सवाल कोई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इनका कोई ढंग का कोई हसन निसार साहब वो जी। फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। शरीफ फैमिली पूछती है कि भाई बताओ तो सही हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है। वो कह रहे हैं पैनमा जो केस है इसका ताल्लुक तो करप्शन से है ही नहीं, इसमें ना कोई किकबैक्स है, इसमें ना कोई कमीशन है, इसमें ना ही सरकारी खुर्द-बुर्द है, ये तो एक खानदान का निजी और जाती कारोबारी मामला है। बहुत खूबसूरत बात है। घर के अंदर शराब की भट्टी में लगा के बैठ जाऊं तो निजी मामला है, ये क्या बात हुई। दूसरा ये पूछना कि हमारा क्या कसूर है, बिल्कुल जायज सवाल है भाई जी बिल्कुल जायज सवाल है। कल अगर कोई फैसला आता है तो उसमें दलीलों के अंबार होंगे, फुल प्रूफ ताकतवर फैसला होगा। अगर इनके खिलाफ होगा तो अहमी तो नहीं हो सकता, वो हवाई बात है। ये किसी गांव की, किसी लुटे पुटे गांव की पंचायत है, वो कहते उजड़े बागां दे गलड़ पटवारी। ये कोई इस तरह का कोई पटवार खाना है? मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो यकीन रखें जी कोई अंधा, बहरा, गूंगा, बिकाऊ, वो तो एक टांग पे मुर्ग खड़ा तो इलाज को नहीं, अदरवाइज वो उसका एक एक लफ्ज बोलेगा, ठीक। तब पता लगेगा, वरना सर हम भी बैक कर लेंगे। यानी के वो मेफेयर के 4 फ्लैट्स, इनको अमीरुल जी मेफेयर के 4 फ्लैट्स जी। ऑफशोर कंपनीज और वो जो हजारों डॉलर की जो असासे हैं, तो उसके लिए इनकी ये दलील काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हसन निसार साहब आप देखें, दलीलें आ रही हैं, एतराजात आ रहे हैं, लेकिन वो मनी ट्रेल नहीं आ रही है जिसके बारे में कहा गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास मौजूद है। तो एक जाती और निजी कारोबार जो एक खानदान कर रहा है, ये मनी ट्रेल अब तक सामने क्यों नहीं ला पा रहा सर? मनी ट्रेल आएगी सामने, बात खत्म हो जाएगी, जवाब देना ही नहीं पड़ेगा किसी को। कोई 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 होगी तो लाएंगे ना। एक ऐसी शय जो मेरे पल्ले ही नहीं है, आप मुझसे वो मांग बैठे, मैं भी चाहूं तो मैं कहां से दूंगा। मेरा को बच्चा किसी चीज की ख्वाहिश करे, मेरे पल्ले ही नहीं है। बाकी तो आए बाएं शय हैं, सारे सबूत हैं, फलाना है, मेरी जिंदगी खुली किताब है, फलाना। कल तक जो कह रहा था वो उन्होंने कहा कि इस किताब के कुछ औराक गुम हैं, जी तो तंजिया कहा गया, दिखाई नहीं दे रहे औराक, कल हाथ भी जोड़ रहे थे। सो देखें, ये सवाल ठीक है, ये 100% दुरुस्त और जेन्युइन सवाल है, हमारा कसूर क्या है। फैसला आ जाएगा तो उसमें कसूर मौजूद होगा। अगर आपके खिलाफ सर एक और भी एतराज अगर है, आपके खिलाफ कोई नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि पैनमा में नाम है 450 लोगों के, अब सिर्फ शरीफ खानदान को सिंगल आउट कर लेना, ये कहां का इंसाफ है? तो सर क्या आपको इनकी इस बात में कोई वजन लगता है या उतना ही वजन है जितना कतरी खत में? ये बोंगी है, ये बात नहीं है, ये बोंगी है। प्रोटोकॉल में नंबर 1 चीफ एग्जीक्यूटिव, द फर्स्ट सिटीजन, बाकी हर चीज में ठीक है। हजारों पुलिस वाला जाती उमरा, मॉडल टाउन के पता नहीं कौन कौन से घरों पे, लाहौर की पुलिस तो मोस्टली इन्होंने एंगेज की हुई है जी। वहां तो आप आगे हो, यहां क्या तकलीफ है भाई? और सबसे पहले तो कटहरे में आना इनका बनता है, और ये गलत कह रहे हैं कि एक खानदान का। ओ भाई, बारी बारी, धीरज, अल्लाह खैर करेगा, फॉलो अप होगा। वो इमरान अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, पता नहीं कहां क्या कोई जी। तकरीर कर रहा था कि इट इज जस्ट द बिगिनिंग भाई। सर वो एतबार नहीं कर रहे ना शायद। मैं पहली कतार में पहला आदमी हूंगा जो ये लड़ाई लड़ेगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट कह लो, इस मुल्क के करते धरते कह लो, ये बददियानत है, बदनीयत है। अगर ये सिलसिला यहां रुकेगा, ठीक है, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू प्रोटेस्ट। आप भी शामिल होंगे, बिल्कुल। हम सब में अगर जमीर जिंदा है, अगर ये सिलसिला यहां रुकता है तो फिर हम भी कहेंगे, चाहे ये झूठे साबित हों, चाहे ये मुल्जिम से मुजरिम बन चुके हों, ठीक है, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ठीक। हसन निसार साहब, फैलते रहना चाहिए। क्या कहीं भी किसी लम्हे आपको ये उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुश्किल से निकल सकते हैं सर? मैं कानून वगैरह की तो एबीसी नहीं जानता, ठीक, लेकिन जो लॉ ऑफ कॉमन सेंस होता है, मैं और कुछ भी ना अगर देखूं तो मेरे लिए 2-3 चीजें देखें बहुत आसान है। अगर आप
बिकाऊ माल नहीं है, जी। इंडिपेंडेंट दिमाग है, मुल्क से कोई हमदर्दी है, आवाम से कोई कमिटमेंट है, तो एक दो सादा सी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इनकी अपनी जितनी फुटेज अवेलेबल है, किसी सादा लॉ बंदे को दिखा दें कि ये अफराद खाना ये फरमा रहे हैं, जी पूरा खानदान ठीक ये है। कुछ कह रहा है, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन समझ ही नहीं आती कि यार इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसका मतलब है कि सच कहीं और पड़ा है। दूसरी बात एक बुनियादी है, 7 भाई थे, सबने कारोबार किया, उसके बाद अलहदा हुए, सबका स्टेटस एक था, ठीक है जी एक्सपीरियंस एक जैसा था, आईक्यू में फर्क होगा 1-2-3% का, इनमें से कौन सा को पीएचडी था, ठीक है ठीक। सारे हाथ से कम काम करने वाले ये दस्तकार टाइप लोग थे, अच्छी बात है। अच्छा, एक खानदान का 7 भाइयों में से एक भाई के बच्चे होल टाइम करते हैं पॉलिटिक्स, जी कारोबार उनका पहुंच जाता है पनामा तक, पैसा उनका, ठीक है, मतलब वो बाकी सारे भाइयों की औलाद से उनको आगे निकल लेंथों जाते पे हैं। मार जाते हैं। वो बाकी रिटार्डेड हैं, पागल हैं, उनकी भी ग्रोथ हुई है, लेकिन वो नेचुरल है, वो अंडरस्टैंडेबल ग्रोथ है, ग्रोथ होती है। ठीक, तो एक भाई के बच्चे जिन्होंने कारोबार बराह रास्त किया ही नहीं, होल टाइम पॉलिटिक्स की, कारोबार को उनके माशाल्लाह और सर लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं सर फिर ये कौन लोग हैं जो शरीफ फैमिली की मोहब्बत में ये सब देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए फिर भी मियां नवाज शरीफ की जंग लड़ रहे हैं? सर ये वफादारी है, फनकारी है, ये दुकानदारी है? मैं बिल्कुल बड़ा खूबसूरत, पारस आप रुक जाएं, बड़ा खूबसूरत सवाल है ये। इनके वफादारों की 3-4 किस्में हैं जी। मसलन एक सहाफत के मैदान में उनके वालिद थे इमाम मस्जिद मॉडल टाउन में की मस्जिद में, मियां शरीफ साहब वहां नमाज पढ़ने जाया करते थे बेटों भाइयों के साथ, उन पे मेहरबानी करते थे, शफकत करते थे, जैसे शुरफा किया करते थे, ठीक। अच्छा, इमाम मस्जिद के बेटे के साथ बड़े मियां साहब के बेटे का सलाम दुआ गपशप शुरू हो गई जी। बाद में वो सियासत में आए, वो सहाफत में, और वो रिश्ता फिर उनके तक पहुंच गया। उसको उन्होंने कहा कि जाओ जाके मौज करो सीडीए में। एक तो लॉयल्टी की है किसमें, वो समझ में आती है कि इंप्रेशनेबल एज में आपका ताल्लुक बनता है, आप फिर नहीं। मेरी अपनी कमजोरी है जी, मैं अगर किसी के साथ मेरा प्यार मोहब्बत है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं धड़ेबाज, हालांकि ये घटियापन है, कमीनगी है, मेरिट पे फैसला होना चाहिए, लेकिन मैं खुद एतराफ कर रहा हूं, मैं अपने यार दोस्त के साथ खड़ा रहूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा। अच्छा, दूसरी किस्म है जो जुल्फकार अली भुट्टो की नफरत में, चूंकि नवाज शरीफ को परवरिश किया गया, नश्व नुमा किया गया और सिंबल बनाया गया एंटी भुट्टो फोर्सेस का, जी। वो एक एलिमेंट है जो आया। अच्छा, उसके बाद आए मुफादात, और फिर घटिया तरीन मुफादात, जैसे तलाल टाइप लोग हैं। कल चौधरी परवेज इलाही की गाड़ियों के आगे नाचते थे, कोई परवेज मुशर्रफ साहब। अच्छा, एक ये एलिमेंट है। एक और बड़ा खौफनाक एलिमेंट है, लाहौर का सर्वे करा लें, कोई मुझे पार्किंग, कोई लॉट ऐसी, कोई साइकिल स्टैंड ऐसा, किसी होटल, किसी सरकारी इदारे की कैंटीन ऐसी जो किसी इनके चमचे कड़छे के लिए वक्फ ना हो, तो बेनिफिशरीज का एक टोला है। ठीक है, मेरा अगर बहुत छोटी उम्र में कोई ताल्लुक बन गया होता तो मैं तो, फरिश्ते भी मुझे कहते हैं कि नवाज शरीफ डिसऑनेस्ट है, मैं तो कभी भी ना मानता, मैं तो डिफेंड करता। सर मेरा अपना मिजाज ऐसा, मैं क्या करूं? ठीक, मैं भी इसी कचरे का हिस्सा हूं। बिल्कुल जी सर, ब्रेक मुझे लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें, जो कि आपने बीच में भी इसका जिक्र किया था। अब जो मजलूमियत बेचने की कोशिश हो रही है, क्या ये मजलूमियत बिकेगी? चूंकि कहा जा रहा है 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो पहनेमा में क्लियर हो जाएंगे तो अर्ली इलेक्शन कराएंगे, जीतेंगे, फिर मजे करेंगे, लेकिन अगर फंस गए, अगर ना अहल हो गए, तो फिर वो मुतनाजा जेआईटी और इंतकामी कार्रवाई का रोना रो के मजलूमियत बेचेंगे। तो क्या वो बिकेगी आपके ख्याल में सर इस बार? हर दो सूरतों में अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अमेंडमेंट्स वगैरह जो हुई हैं, वो जो वारदात इस मुल्क के साथ हुई है बहुत बड़ी जी, ये कहानी कुछ छोटी सी है, ये पनामा से आगे का मामला है बहुत। अब मैं कुछ बातें हैं, आई वांट टू शेयर दोस थिंग्स विद यू, बट अभी मुनासिब वक्त नहीं है, आप देखते जाओ होता क्या। ठीक है सर, मैं ब्रेक ले लूं। ओके सर, मैं ब्रेक ले लूं, फिर मजीद आगे बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड।
हसन निसार साहब, आपने लिखा कि आइडियलिज्म खूबसूरत चीज है लेकिन जमीनी हकाइक कहीं ज्यादा बेरहम और शफाक हैं। तो सर क्या हम ये मान लें कि इमरान खान ने जमीनी हकाइक को और पाकिस्तानी सियासत के जो तकाजे हैं उनको समझ लिया है और आइडियलिज्म को पीछे छोड़ दिया है? चूंकि सर जिस रास्ते पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आने वालों के लिए दरवाजे खोल दिए ना, तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अब ये तब्दीली के रास्ते से हट गए हैं और रास्ता बदल लिया है। तो क्या आप अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिवायत शिकन समझते हैं सर? मैं जी 100% इस स्ट्रेटजी के साथ मुत्तफिक हूँ। मैंने बहुत पहले ये बात की थी और इमरान से भी की थी कि भाई अगर तुम्हें इर्द गिर्द फरिश्ते चाहिए, ना वो मरीख से इम्पोर्ट होने हैं, ना अहले मगरब ने हमें वो किराए पे देने हैं, इसी मटेरियल से गुजारा करो। और अगर आपको को बहुत बाकिरदार लोग चाहिए तो फिर खड़े होकर ऐलान करो कि भाई जो बेईमान है वोट भी मुझे ना दे। सर जो अभी आ रहे हैं वो घिसे पिटे चेहरे। मेरी बात सुने ना, नजर गोंदल को मैं नहीं जानता, मैंने कभी करप्शन के हवाले से उस शख्स का जिक्र नहीं सुना। सर उनके भाई के हवाले से बड़े मुकदमात हैं हसन निसार साहब। EOBI का केस था, उनके भाई जफर गोंदल जो हैं उनके हवाले से केसेस हैं, मुकदमात है करप्शन के हवाले से। तो जब ये वफाकी वजीर रहे होंगे नजर मोहम्मद गोंदल, तो क्या इन्होंने अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया होगा? सर ये सवाल मैंने खान साहब से भी किया था और वो थोड़ी देर के लिए खामोश थे। उन्होंने कहा मीडिया के सामने इन्होंने बता दिया होगा, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसी बात है, इट इज माई लैक ऑफ नॉलेज, मैं इतराफ करता हूं और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट बीइंग वेरी फेयर जी इन टर्म्स में देखना है। जैसे आज जरदारी साहब ने कहा है ये गंदे अंडे बिल्कुल गंदे अंडे हैं, तो तुम्हारे पास जो अंडे हैं उनमें से जो शुतुरमुर्ग निकलेंगे वो भी देख लेंगे इलेक्शन में हम। जब तक इनके साथ थे तो ये अंडे साफ सुथरे थे, यहाँ नहीं, ना कोई पीपल्स पार्टी का है ना कोई मुस्लिम लीग का है। ठीक, मैं दयानतदारी से ये समझता हूं पाकिस्तान का है। असल बात ये है टॉप मैन, देखें टॉप मैन के इर्द गिर्द एक घेरा होता है, वो जैसा भी हो, सही है, ठीक वो है, जो भी हो उसका इमीडिएट एक सर्कल होता है। अच्छा, टॉप मैन अगर खुद दयानतदार है वो उसके इर्द गिर्द को तस्वुर भी नहीं कर सकता। पारस ये ज़हन में रखें। ठीक सर, देखिए आपने हकीकत को समझ लिया, आपने जरूरत को समझ लिया, आपका ख्याल बदल गया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम भी इस बात को समझ सकेगी? उनको कैसे यकीन होगा कि कोई भी आए कोई भी जाए लेकिन इमरान खान नहीं बदलेंगे? और सर दूसरी बात देखें, बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है कि लोहा ही लोहे को काटता है, लेकिन सर एक जंग आलूद लोहा, कई बार इस्तेमाल शुदा लोहा, तो क्या वो एक नई और बड़ी इमारत में हसन निसार साहब हम उसको लगा सकते हैं सर? एक रिसाइकल लोहा। अच्छा, सर क्या वो नए लोहे जैसा काम कर सकता है? लोहे का कारोबार तो मियां साहबान का है, लेकिन मुझे एक बेसिक कॉमन सेंस है कि लोहे को अगर आप मेल्ट करके दोबारा करें ना जी, उससे नई तलवार उसी लोहे से बन सकती है। एक बात और है बड़ी सादा जी, अवाम के समझने की, मेरे भी समझने की जी, वो ये है कि आप जूते खा चुके हो नून लीगों और पीपल्स पार्टियों से। मोटी बात कर रहा हूं मैं, जट की पेंडू बात। ठीक, इनके हाथों बुरी तरह जलील हो चुके हो, बार 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 बार। 9 साल से पंजाब में सवार हैं, खाक उड़ रही है, खे उड़ रही है, प्रोपेगेंडा अरूज पे। ठीक है, ओ भाई एक दफा इनके हाथों भी लुट के देख लो। मैं कहता हूं 10% चांसेस हैं, 15% हैं इनसे बेहतर परफॉर्मेंस के। मौका देना चाहिए, ट्राई। ठीक, नहीं तो मैं हमेशा ये मशरूत बात करता हूं कि इनको इतना जलील करके निकालना, मैं हाथ जोड़ के एडवांस में, मुझे नहीं पता ऐसा होना भी है कि नहीं, पीटीआई कल इक्तदार में आए तो लोगों इनको माफ नहीं करना अगर ये डिलीवर नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है, जितना बड़ा तुम इन पे एतबार करोगे उतना ही बड़ा मार मारना इनको। मेरा देखे मैं बुत परस्ती की बदतरीन शक्ल समझता हूं शख्सियत परस्ती। जी, जी। ये मियां साहब है, ये चौधरी साहब है, ये खान साहब है, ये फलां साहब है, ये मेरा कोई इशू नहीं है, ये कोई साफ सूफ नहीं है। दे आर हियर टू सर्व अस। थूकता नहीं वेस्ट का कोई आदमी, कभी किसी के दिल में ख्वाहिश नहीं जागी कि मैं जाके अपने प्रेसिडेंट को मिलूं या प्राइम मिनिस्टर, परवाह नहीं करते। चक्कर है बैठे काम करो, हमारा 4 साल बाद 8 साल बाद जान छोड़ो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो इनसे तो आप बार 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 डसे जा चुके हैं। क्या लेना है? 40-45 साल पहले रोटी कपड़ा मकान, रोटी श्रिंक हो गई, कपड़ा श्रिंक हो गया, मकान टह गया। अब ये आए, ये पता नहीं इन्होंने तब तबाह कर दिया कल्चर इस मुल्क का। सर एक सवाल, इस मुल्क का इन्होंने ताना बाना उखाड़ दिया है। ठीक, मईशत को छोड़ें,
آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ, میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی, آپ یقین کریں میں پرواہ ہی نہ کرتا. ان کا ٹوٹل سارا ہے نا, انہوں نے پورے, میں نے کہا نا رول ماڈلز انہوں نے بدل دیے. ہمیں پتا تھا کہ منٹو صاحب فاقے کرتے رہے. حسن رول نثار ماڈل ہمارا صاحب, منٹو. سر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر رول بات ماڈلز نہیں اور کرتے, ہیں. سر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بات نہیں کرتے, لیکن دیکھیں جتنی بھی پیپلز پارٹی بچی ہے نا اس پہ آپ کی رائے لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پینما سے شروع ہونے والی عدالتی لڑائی ہے نا, اس میں میاں محمد نواز شریف اور عمران خان وہ دونوں کو نااہل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے. تو کیا آپ کو کوئی ایسا امکان نظر آ رہا ہے, اور اس امکان میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مثبت پیغام نظر آ رہا ہے؟ بھائی جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کی پوچھنا, میرا تو ایشو ہی نہیں ہے. عمران ہوتا ہے نااہل ہو جائے, حد ہو گئی. وہ میں کو بت پرست ہوں, ان سے جان چھٹے. عمران نہیں بنتا وزیر اعظم نہ بنے, پی ٹی آئی ہو گھر بیٹھ کے کنٹرول کرے. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ہوٹر پہ جاتا بھاگا پھرے, کائے کے لیے سوٹا لے کے بیٹھ جائے ادھر کیا بنی گالا میں. وہ ہر دو صورتوں میں سر وہ نااہل ہو گئے تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے. پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنا چاہیے اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, ان کی محرومیوں, ان کی ذلتوں کے لیے, ان کی توہین تذلیل کے خاتمے کے لیے ضروری آئے. وہ بھلے پرائم منسٹر ہو نہ ہو, وہ بنی گالا بیٹھ کے زیادہ میرا خیال ہے بہتر پرفارم کرے گا. اور وہ تو رضاکارانہ طور پہ ہنستے کھیلتے یہ بات کر چکا ہے. وہ ان کی طرح کو حریص ہے, وہ لالچی ہے. وہ تو ذرا بات چلی تو اس نے کہا یہ تو قیمت ہی کوئی نہیں. اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کی اس نے کہا یہ بہت معمولی قیمت ہے. مجھے کر دو نااہل, پڑھ پہ جاؤ تو کر دیں. ٹھیک ہے, میں نے تو سوچا ہی نہیں کبھی اس طرح. اس کی وجہ ہے کہ میرا ایشو کوئی نہیں ہے. میرے لیے عمران ہو اقتدار میں نہ ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی ہو, میں کالا چور ہو, اس ملک کے لوگوں کو اس طرح مت مارو. وہ موت کے کنویں میں کود جاتے ہیں روٹی ایک لقمہ نوالا دیکھ کے. زرداری صاحب کا فنکشن تھا ابھی کل پرسوں کی بات ہے. جی جی سر بالکل آپ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا, ورکرز نے بھی کھانا کھا لیا, اور سیکیورٹی پولیس والوں کے لیے جو کھانا ہے لوگ لوٹ کے لے گئے. اوہ تم ڈوب نہیں مرتے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہو تم. آگ بہتی ہے, لوگ 2-2 لیٹر آگ اکٹھی کرنے کے لیے چلتے ہیں. 200 بندہ پتہ نہیں کتنا مر گیا. 199 یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. 9 سال اقتدار اور حال پھر وہیں کا وہیں ہے. سکول ویسے طرح اجڑے, ہاسپٹل کا سانے حال نہیں, میٹرو بنا رہے ہو, بندے بناؤ. احمد پور شرکیہ کے واقعے کا جو بھی آپ نے ذکر کیا سر, 199 زندہ لاشیں یا زندہ جسم, اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں سر؟ میں نے وہی عرض کیا ہے نا 200. یہ کہتے ہیں, بالکل یہ کہتے ہیں ذمہ داران ڈھونڈیں گے. ذمہ دار تم ہو. ہمارے اسلاف نے کہا تھا دجلہ کے کنارے کتا بھوکا رہ گیا. جی جی, تم نے 200 بندہ زندہ جلا دیا اور تم کہتے ہو ہم ذمہ داروں کا تعین کریں گے. جاؤ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں ذمہ دار نظر آ جائے گا. تو میں کہتا ہوں ان سے جان چھٹ جائے. ادھر وہ زرداریوں مرداریوں چھٹ گئی جان. پیپلز پارٹی تو 4 سال سے الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں مرحومہ مغفورہ بلاشا گھسیٹے پھرتے رہے, ہمیں کوئی آتا رہا. سر وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان میاں صاحب دونوں نااہل ہو جائیں پھر پیپلز پارٹی آئے گی. یہ بھی پیپل دیکھو, چھوڑیں آپ, یہ پتہ ہے یہ بٹو ان کے دماغ میں پھنسا ہوا ہے کہیں. وہ چند ووٹیں لے کے بلیک, چند سیٹیں تھیں اس کے پاس, بلیک میل کر کے وہ ہے رساگی ٹائپ لوگ. یہ سوچتے بھی اسی طرح ہیں. نہیں, اس ملک کا اب اگر کوئی فیصلہ کر, یا پھر سیدھا کہو کہ وہ اللہ کے حوالے. حسن نثار صاحب تھوڑا سا ٹائم ہے 2 ایشوز پہ اور آپ سے ذرا بات کرنی ہے سر. ایک تو یہ چلیں پیپلز پارٹی پہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے, پیپلز پارٹی کو چھوڑتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے دور کی ذرا بات کر لیں جس میں ریمنڈ ڈیوس اپنوں کی ہی مہربانیوں کی وجہ سے پاکستان کے انصاف کے نظام پر ہنستا مسکراتا چلا گیا. اور ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کے مطابق اس کی رہائی کے منصوبے میں حسین حقانی, شجاع پاشا, نواز شریف اور آصف علی زرداری شامل تھے. تو سر ایک مجرم کو بچانے کے لیے تمام سیاسی حریف ایک پیج کے اوپر اتنا بڑا اتفاق, سر یہ مصلحت ہے یا پھر یہ مفادات ہیں؟ نہ مصلحت نہ مفادات, یہ کمزوری ہے, یہ ضعف ہے. مجرم ریمنڈ ڈیوس نہیں تھا. ریمنڈ ڈیوس کی کتاب سے پہلے ایک اور کتاب آئی ہے ریمنڈ بیکر کی, جی, ایکلیز ہیل. جی, ان سب خاندانوں کے چوری کے کچے چھٹے تفصیلاً موجود ہیں اس میں.
اور یہ بہت پہلے کی آئی ہوئی ہے. اتفاق سے یہ ریمنڈ ڈیوس ہے اور وہ اس کا نام ریمنڈ بیکر ہے. تھا. جی یہ مجرم ہیں جنہوں نے ملک کو وہاں, اس کی وجہ ہے بھائی وہ گداگر کبھی دینے والے ہاتھ کو آپ کیا کرو گے اس کا. یہ اب یہ کہتے سالسی کریں گے. وہ کون سالسی ہے؟ تم سالس ہو سکتے ہو؟ علاقے میں سالس وہ ہوتا ہے جو معزز ہو, معتبر ہو, باعزت ہو اور طاقتور ہو. میری آپ کی لڑائی میں صلح تو وہ کرائے گا نا جس کو ہم دونوں معزز مان رہے ہوں گے. تو قطری شہزادے کا خط چاہیے, سعودی بادشاہ کی سرپرستی چاہیے, امریکہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. ریمنڈ بیکر کا, ریمنڈ ڈیوس کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر نہ عسکری وہ تگڑے ہیں, نہ عسکری حکام کو تشویش ہوئی, نہ ہی سیاسی قیادت پریشان ہوئی ہے سر. لیکن اگر یہ کتاب نہ آتی تو یہ راز تو راز ہی رہتا. حسن نثار صاحب, بحیثیت قوم آج ہم دنیا کے سامنے کہاں کھڑے ہیں کہ اپنے مجرم کو ہم سزا نہیں دے سکے سر؟ کہاں کھڑے ہیں ہم سر؟ اور آپ ہی کی بات دہراؤں گی, یہ دکانداری ہے یا پھر یہ جی سر وفاداری ہے؟ یا دیکھیں بحثیت قوم ہے یہ. وہ دیکھا ہے ادھر وہ مجہول سا تھا وہ ایم پی اے کوئی, جی مجید اچکزئی, عبد المجید اچکزئی, معاف کرے کہنا نہیں چاہیے عبد المجید ہوگا جی اچکزئی. ہاں تو اچکزئی اس کا رویہ دیکھا ہے میڈیا کے ساتھ, فلانا بندہ مارا, کتا مارا, ایک برابر. مہذب ملک میں تو کتا مارو تو وہ تمہیں کتا بنا دیں. لیکن دیکھو یہاں ہے, آپ کہہ رہے بحثیت قوم کہاں ہے؟ وہ یہاں بنیادی سوالوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تناظر ہی ٹھیک نہیں, ہماری ترتیب ہی ٹھیک نہیں, ہماری ترجیحات ہی ٹھیک نہیں. اس طرح کے ملک میں کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. آپ نے عبد المجید اچکزئی کی بات کی, اپنا بندہ لے گئے سر آپ نے عبد المجید اچکزئی کی بات کی. کیا ہمارا قانون با اثر شخص کو, با اثر قاتل کو سر سزا دے سکے گا؟ وہ تو اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا, ورنہ وہ تو مطمئن ہو گئے تھے نا کہ تھوڑا سا پیسہ, تھوڑی سی دھمکیاں اور اس کے بعد وہ باہر. سر ہمارے ہاں جو طاقتور ہے یہ اتنا بے خوف, اتنا بے باک کیوں ہے کہ اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا؟ حسن نثار صاحب دیکھیں یہ جو پاناما ہے, میرا کیا خیال ہے کہ میرا کو کٹا کھولا ہے نواز شریف نے, میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا بھائی؟ جی نہ میں بٹ صاحب ہوں, نہ میں خواجہ صاحب ہوں, نہ میں میر صاحب ہوں, میرا تو کوئی تعلق نہیں, نہ میرا امرتسر سے کوئی لینا دینا ہے. میرے ننیال ضرور تھے وہاں سے, ددیال سے چلتی ہے نسل, تو میرا تو وہ جالندھر ہے, تو میرا کیا لینا دینا؟ یہ کلچر چینج, میں جو کہتا تھا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد یہ دوسرا بڑا موڑ ہے اس ملک کی تاریخ کا, تو اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ اتنے سیزنڈ, اگر یہ ان کو سارٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور انصاف کی بنیاد پہ, میرٹ کی بنیاد پہ, کوئی اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ میرا کیا اناد ہونا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو یہ روایت, پھر یہاں عبد المجید پیدا ہونے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک آخری سوال. مائیں ڈلیوری کے فوراً بعد دائی سے پوچھیں گی, دائیوں سے پوچھا کریں گی. ٹھیک سر, وہ یہ پاکستان جو کیا ہوتی ہیں یہ گائنیکالوجسٹ سے کہ وہ اس بچے پہ شبہ تو نہیں, یہ بے ایمان تو نہیں ہوگا, چور تو نہیں ہوگا, یہ انسانوں کا قاتل تو نہیں ہوگا, چونکہ یہ پھر کہیں اور چڑھے گا. سو یہاں یہ جو عبد المجید یا جو کوئی عبد المجید اچکزئی تھا, جی جی, یہ پیدا ہونے پارس بند ہی اس صورت میں ہوں گے, ورنہ اس ملک میں بچھوؤں کی قطاریں جا رہی ہیں. میں اب یہی پوچھ رہی ہوں سر, آخری بات بتا دیں. دیکھیں میں ابھی ایک سیکنڈ میں ایک چیز بڑی دکھ والی آپ کا, ابھی پتہ نہیں کس شہر میں ہو رہا تھا, بلڈوزر لگے ہوئے تھے, کوئی ڈی سی پہنچا ہوا تھا یا جو بھی ہو, ڈی سی ہو جو بھی ہے, اور بلڈوز کر رہے تھے دکانیں, مکان. اچھا چونکہ لوگوں نے ناجائز سرکاری زمین پہ تجاوزات تھیں اور ناجائز گھر, مکان, دکانیں بنائی ہوئی تھی, مارکیٹ. میں سوچتا ہوں کہ وہ اندھے تھے, مرے ہوئے تھے جب یہ بن رہے تھے. میں گرایا وہ ٹھیک ہے, ایک میرے دل میں ایک درد کی لہر تھی کہ یار لوگ بے گھر ہو گئے, ان کے کاروبار اجڑ گئے, دکانیں. پھر میں خوش بھی تھا کہ ان بدذاتوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو کسی کی زمین پہ, سرکار کی زمین کسی کی زمین ہوئی نا جی, جو چیز میری نہیں ہے وہ تو پھر کسی کی ہے نا. سر ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ پاکستان جس میں عوام بھی باشعور ہو اور حکمران بھی ہوں, جہاں عوام کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو, حکمرانوں کا بھی ہو, کیا ایسے پاکستان کی, ایسے معاشرے کی تشکیل ممکن ہے, یا میں آپ سے خواب و خیال کی باتیں کر رہی ہوں سر؟ یہ بالکل ممکن ہے, 10 سال, لیکن غیر معمولی حالات ہیں ہمارے, غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے.
जैसे लंडे का कपड़ा ऑल्टर करके आपका गरीब आदमी पहनता है, जी। आपको एक डेमोक्रेसी ऑल्टर करनी होगी। इन टटपुंजियों को पैकअप करो, 3 शिफ्टों में जलाद काम करें, अकाउंटेबिलिटी, आबादी को कैप करो। इसका बढ़ती आबादी आपका मैच ही नहीं हो रहा कोई। ठीक है, बच्चे मेरे 20 हैं, इनकम मेरी 1 रुपया नहीं बढ़ रही, बल्कि मैं पीछे जा रहा हूं। ये मैं क्रूड ओवर सिंपलीफाई समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों नहीं होता? लिटरेसी रेट उधेड़ो इस जमहूरियत को। पहले आने वाले इलेक्शन में कहो कि जो मैट्रिक पास नहीं है वोट नहीं देगा। फैसिलिटेट करो, लोगों को आए, इल्म हासिल करें। 10 साल के अंदर अंदर मुल्क पहचाना ना जाए। अगर लोग बावकार हों, बददियानत हों, ठीक है सर। बददियानत ना हो और उनके बदनीयत ना हो, उनमें उनके अंदर कोई गौर व फिक्र करने की सलाहियत हो, बैठे इस मुल्क में एल्डर्स, कोई काउंसिल ऑफ एल्डर्स कहा करते हैं, हमीद गुल साहब बैठे, वो कहो कि अच्छा टॉप 10 प्रॉब्लम्स क्या है, ये है, अब लाओ कौन करेगा, ये करते हो। ये हमारे दरमियान टर्म्स होंगी। ठीक, 4 साल में नहीं करोगे तो फिर यूं होगा। बिल्कुल सही। जो बड़ा करप्शन का केस है, फायरिंग स्क्वाड के आगे उसको खड़ा करो और गोलियों के अखराजात उसके खानदान से वसूल बड़ी करो। आइडियल सूरत हाल आप बता रहे हैं यकीन सर। करो, अगर आपने करोड़ों अपने नस्लें बचानी है, आपको 5, 10, 15, 20 से ज्यादा केसेस करने नहीं पड़ेंगे। ऐसे सीधे हो जाएंगे सारे मामला। अल्लाह करे। एजुकेशन पे फोकस करो, लोगों की हेल्थ, ठीक लोगों सर। की इज्जत। हसन तो निसार यहां साहब, तो आपको नक्शा पास कराने जाओ, जिंदगी अजाब बन जाती है। यही सूरत हाल है सर। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, मुमताज दानिश्वर हसन निसार साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। एहतिसाब को तरक्की की जमानत करार देने वाले हुक्मरान एहतिसाब को अपने इक्तदार की जमानत क्यों नहीं समझते, सोचिएगा। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहांजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।